اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 چل رہی تھی، ہم نے ابھی آدھی آیت پڑھی تھی کہ اے ایمان والے لوگوں رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو۔ تو میں بتا رہا تھا کہ رائنا میں ایک غلط مفہوم بھی پایا جاتا ہے، ویسے اس کا اصل مفہوم تو یہ تھا کہ ہمیں مہلت دیجیے، ہمیں بات سمجھنے دیجیے، لیکن اس کا ایک اور اگر رائنا پڑھا جائے تو اس کا مطلب بن جاتا ہے چرواہے۔ تو یہ لوگ اس وجہ سے یہ پڑھتے تھے، زبان میں لفظ استعمال کرتے تھے تاکہ یہ اپنے دل کی بھڑاس نکال سکیں، جو بھی ان کے دل میں حسد ہے، جو بغض ہے، وہ نکال سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں غلط مفہوم بھی پایا جائے، بلکہ کہو انظرنا، یہ لفظ ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلط مفہوم نہیں پایا جا سکتا۔ تو اس سے پھر اب عام مسلمان تو ہٹ گئے تھے، اب ظاہر ہے جو بہت بڑے منافق ہو، جس میں اتنی جرت ہو کہ وہ سب کے سامنے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے دل کی بغض نکالے، تو وہی یہ کام کر سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے پھر لوگوں نے یہ کہنا چھوڑ دیا، اور ویسے بھی یہودیوں کی عادت رہی ہے یہ لفظوں کو نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَيِّم بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ اپنی زبان کو موڑ کے ایسے الفاظ پڑھتے تھے کہ اصل میں کچھ اور لگتا تھا۔ جیسے صحابہ کی خصوصیات بیان کی گئی ہے نا کہ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم نے بات سن لی اور ہم مانیں گے، بس ختم بات۔ تو یہ پڑھتے تھے سمعنا وعصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، عصیان نافرمانی، لیکن پڑھتے ایسے تھے کہ لگتا ہے کہ یہ اطعنا ہی پڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے یہ زبانوں کی ہیر پھیر کرنا ان کی عادت تھی، یہ شروع سے ہی ایسے تھے۔ تو اے ایمان والے لوگوں رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، اور سنو۔ اصل میں یہ کہنا اس وقت پڑتا تھا نا جب آپ بات کو یا تو توجہ سے نہ سن رہے ہو، آپ کا دھیان کہیں اور ہو، یا آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو بات، تو اس وجہ سے یہ بار بار رائنا یا انظرنا یہ کہنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا غور سے سنو تاکہ تمہیں بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مسلمان تو غور سے سنتے تھے، لیکن یہودی اپنے ہی کسی سوچ میں یا ذہن میں ہوتے تھے، یا کہیں اور، یا کوئی بھی ان کے ذہن میں باتیں چل رہی ہوتی تھی، تو پھر وہ یہ بار بار الفاظ کہا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم غور سے سنو تاکہ یہ کہنا ہی نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے علیم، درد والا۔ علیم اصل میں ہے علم سے، رنج و علم، درد والا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے یہ کافر۔ ودہ اصل میں وددا یوددو، جس کو پڑھا جاتا ہے یودو، اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، پسند کرنا۔ اللہ کا ایک نام ودود بھی ہے، محبت کرنے والا۔ تو ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے یہ کافر لوگ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا، اور نہیں المشرکین، مشرکین، یعنی اہل کتاب میں سے بھی کافر لوگ اور مشرکین جو ہیں وہ یہ بات پسند بالکل نہیں کرتے، ان ینزلا، کہ نازل کیا جائے، علیکم، تم پر۔ ینزلا یہ اصل میں پیسیو وائس ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر ہے نا، نزلہ ینزلو، نزلہ اس نے نازل کیا، ینزلو وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا، ینزلو اس پہ نازل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ ان ینزل علیکم، کہ تم پر نازل کیا جائے، من خیر، کچھ بہتر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ کافر اور یہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں اور یہ جو مشرک لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی اچھی چیز نازل کی جائے، کوئی خیر نازل ہو، یہ نہیں چاہتے۔ واللہ، اور حالانکہ اللہ جو ہے، اللہ یختصو، وہ مختص کر لیتا ہے۔ یختصو کا مطلب ہوتا ہے خاص کر لینا، سلیکٹ کر لینا کسی کو نا، کسی کو انتخاب کر لینا۔ تو مختص اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، مختص کسی کو خاص کر لینا۔ یختصو، اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ذریعے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو الفضلی، فضل والا ہے، العظیم، عظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 5 ہو گئی، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔